نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش، یہ ہے عنوان اس مضمون کا جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ ترکی کی مشہور فاضل و مجاہد خاتون خالدہ ادیب خانم اب سے کچھ مدت قبل جامعہ اسلامیہ کی دعوت پر ہندوستان تشریف لائی تھیں اور انہوں نے دہلی میں چند خطبات ارشاد فرمائے تھے، جن کا اردو ترجمہ جامعہ کے فاضل پروفیسر ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش کے نام سے کیا ہے۔ ان سطور میں ہم اس مجموعہ خطبات پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں گے۔ دنیا اسلام میں اس وقت دو ملک ایسے ہیں جن کو دو مختلف حیثیتوں سے مسلمانان عالم کی پیشوائی کا مرتبہ حاصل ہے۔ ذہنی حیثیت سے مصر اور سیاسی حیثیت سے ٹرکی۔ مصر کے ساتھ اسلامیہ کے تعلقات نسبتاً زیادہ گہرے ہیں کیونکہ اس کی زبان ہماری بین المللی زبان عربی ہے۔ اس کا لٹریچر تمام دنیا کے مسلمانوں میں پھیلتا ہے۔ اس کے ذہنی اثرات چین سے مراکش تک پہنچتے ہیں اور وہی مسلمانوں کے درمیان ربط اور تفاہم اور واقفیت حالات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بخلاف اس کے ترکی قوم کی مجاہدانہ زندگی اور مغربی تقدمات کے مقابلے میں اس کی شجاعانہ مدافعت اور ناموس ملی کے لیے اس کی قربانیوں کا سکہ تو بلا شبہ تمام عالم اسلام پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مسلمانوں میں سرداری اور پیشوائی کا منصب حاصل ہے۔ لیکن زبان کی اجنبیت اور ربط و تفاہم کے فقدان نے ترکی اور اکثر ممالک اسلامیہ کے درمیان ایک گہرا پردہ حائل کر دیا ہے، جس کے سبب سے ترکی قوم کے ذہنی ارتقاء اور اس کی دماغی ساخت اور اس کے تمدنی، سیاسی، مذہبی اور علمی تحولات کے متعلق ہماری واقفیت بہت محدود ہے۔ خصوصاً حال کے 10-12 برسوں میں جو انقلاب ٹرکی میں رونما ہوئے، ان کے باطنی اسباب اور ان کی اصلی روح کو جاننے اور سمجھنے کا موقع تو ہم کو بہت ہی کم ملا ہے۔ بہت سے لوگ ترکوں سے سخت ناراض ہیں، بعض ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، بعض ان کی مغربیت کو اپنی مغربیت پرستی کے لیے برہان قاطع بنائے بیٹھے ہیں، مگر مستند معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، اور جو تھوڑی بہت معلومات ہیں بھی تو وہ ٹرکی جدید کی روح کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس حالت میں ہم اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ خود ٹرکی جدید کے معماروں میں سے ایک ایسی ہستی نے یہاں آ کر ہمارے سامنے اپنی قوم کے باطن کو ظاہر کیا ہے، جو انقلاب کی اسٹیج پر محض ایکڑ ہی نہ تھی بلکہ اس انقلاب کی محرک طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی۔ اس کے ساتھ وہ خدا کے فضل سے عالمانہ نظر اور فلسفیانہ فہم اور مفکرانہ تعمق بھی رکھتی ہے، جس کی بدولت وہ خارجی واقعات کے اندرونی محرکات کو سمجھ بھی سکتی ہے اور سمجھا بھی سکتی ہے۔ ایسے مستند و معتبر ذریعے سے ہمیں اب پہلی مرتبہ ٹرکی کو ٹھیک سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس نے ٹرکی جدید کی روح کو ہمارے سامنے بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے اور پوری صداقت اور دیانت کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ جو قوم آج دنیا اسلام کی نہ صرف سیاسی رہنمائی کر رہی ہے بلکہ ذہنی رہنمائی کے لیے بھی کوشاں ہے، در حقیقت وہ خود اپنے باطن میں کیا ہے، کن عناصر سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، کون سی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں، کون سے اسباب اس کو موجودہ مقام تک کھینچ کر لائے ہیں اور اب کس رخ پر وہ جا رہی ہے۔ اس کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں ہے کہ ترکی قوم کا حقیقی حال ہم پر روشن ہو گیا، بلکہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ٹرکی سے جو رہنمائی اب ہماری جدید نسلوں تک پہنچ رہی ہے، اس کی روح کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور دنیا اسلام میں جو انقلاب اس وقت رونما ہو رہا ہے اس کے اندرونی اسباب کو سمجھنے کا ایک اور موقع ہم کو مل گیا ہے۔
قبل اس کے کہ ہم خالدہ غانم کے ذریعے سے ترکی جدید کو سمجھیں، ہمیں خود ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ان کا دل پورا پورا مسلمان ہے، ایمان سے لبریز ہے، اور ایمان بھی ایسا جس پر ہم کو رشک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک مجاہد عورت کا ایمان ہے۔ افسوس ہے کہ بعد کے مطالعے نے مجھ کو اس رائے پر بھی قائم نہ رہنے دیا۔ الحاد اور بے دینی کا شائبہ تک ان کے خیالات میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام سے ان کو محبت ہے، ویسی ہی محبت جیسی ایک سچی مسلمان عورت کو ہونی چاہیے، لیکن ان کا دل جیسا مسلمان ہے ان کا دماغ ویسا نہیں ہے۔ انہوں نے تمام تر مغربی طرز کی تعلیم پائی ہے، مغربی علوم ہی کا مطالعہ کیا ہے، مغربی اینک ہی سے دنیا اور اسلام اور خود اپنی قوم کو دیکھا ہے، اور ان کی تمام فکری اور نظری قوتیں مغربی سانچے ہی میں ڈھلی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ان کے دل کی چھپی ہوئی اسلامیت اور مشرقیت نے مغربیت کے اس دماغی اصطلاح کی بہت مزاحمت کی ہے، اور اسی مزاحمت کے نتیجہ ہے کہ ترکی قوم کے دوسرے انقلابی لیڈروں کی بنسبت ان کے خیالات میں بہت کچھ اعتدال پایا جاتا ہے، لیکن یہ مزاحمت ان کو مغربیت کے غلبے سے نہیں بچا سکی۔ اسلام کے متعلق ان کی معلومات بہت کچھ محدود معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن اور سنت نبوی اور تاریخ اسلام کے مطالعے میں انہوں نے شاید اس وقت کا 10واں حصہ بھی صرف نہیں کیا جو مغربی فلسفے اور تاریخ اور عمرانیات کے مطالعے میں صرف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے متعلق ان کے خیالات کی جو جھلک ہم کو ان کے خطبات میں نظر آئی ہے، اس میں حسن عقیدت تو ضرور موجود ہے، مگر فہم اور تدبر اور بصیرت بہت کم ہے۔ اپنے آخری خطبے میں وہ فرماتی ہیں کہ گاندھی جی کی ذات جدید اسلام کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے، جدید اور قدیم کی نسبتوں سے کس قدر بالا و برتر ہے، اور اس کا مکمل نمونہ کیسا ہوتا ہے۔ اسلامی سیرت کی خصوصیات پر جس شخص کی نظر ہو اور جس نے اس سیرت کے اصل نمونوں کی ایک جھلک بھی دیکھی ہو، اس کی نگاہ میں گاندھی جی کی تو کیا حقیقت ہے، تاریخ عالم کے بڑے بڑے ہیرو بھی نہیں جچتے، اور یہ کچھ قومی عصبیت کی بنا پر نہیں، نہ قابل انکار تاریخی حقائق کی بنا پر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرتیں سامنے رکھیے، اور پھر انصاف سے دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تاریخ عالم کی کون سی شخصیت اس قابل ہے کہ ان سیرتوں کے مقابلے میں لا کر رکھی جا سکے۔ عثمانی قوم کے سیاسی مزاج کی ترکیب میں ان کو ترکی کی قوم کی قدیم نسلی خصوصیات سے لے کر یونان، بائزنٹائن، روم، حتیٰ کہ افلاطون کی جمہوریت تک سب کے اثرات نظر آتے ہیں، مگر نہیں نظر آتے تو قرآن اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات۔ حالانکہ جس چیز نے وسط ایشیا کے بدوی ترکوں کو تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا، اور ان کے اندر جہاں کچھائی کے ساتھ جہاں بانی کی استعداد پیدا کی، اور ان کی نوع انسانی کی ایک تخریبی قوت کے بجائے ایک تعمیری طاقت بنا دیا، وہ یہی تعلیم تھی۔ خالدہ خانم زیادہ سے زیادہ اسلام کا جو اثر عثمانیت میں دیکھ سکی ہیں وہ محض اسلامی عدل و مساوات ہے، مگر اس کا حال بھی یہ ہے کہ جب سلطان سلیم اپنی رعایا میں بزور شمشیر اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے اور شیخ الاسلام جمال آفندی اس کو اس فعل سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے، اور سلیم جیسا قہار فرماروا اس حاکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، تو اس عظیم شان واقعے میں خالدہ خانم کو اسلامی عدل کے بجائے عثمانی قومیت کا احساس اور عثمانی اصول سلطنت کی حمایت کا جذبہ ہی نظر آتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتی کہ جمال آفندی کے فتوے میں لا اکراہ فی الدین کی روح تھی، اور وہ اسلامی حق پرستی کی طاقت تھی جس نے سلیم کو اس شرعی فتوے کے آگے سر جھکا دینے پر مجبور کر دیا۔ خالدہ خانم ترکی کے موجودہ حکمران طبقے کی انتہا پسندی، استبدادیت، معاشرت کی جبری تنظیم، حد سے بڑھتی ہوئی مغربیت، مادہ پرستانہ رجحانات اور مذہب کے متعلق اس کی روش سے بیزار معلوم ہوتی ہیں۔ وہ مغربیت اور مشرقیت کا معتدل امتزاج چاہتی ہیں۔
مادیت اور روحانیت میں مصالحت کی خواہش مند ہیں، اور اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتی ہیں کہ زندگی کے ان دونوں نظریوں میں جو امتزاج اسلام نے پیدا کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، مگر خود اسلام میں پوری بصیرت نہیں رکھتی، اس لیے ان کو معلوم نہیں ہے کہ اصول اسلام کے تحت امتزاج کی صحیح صورت کیا ہے، اور افراط و تفرید کے درمیان توسط و اعتدال کا خط مستقیم کہاں واقع ہے۔ تاہم اگر ان کی ذاتی آراء سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو ان کے خطبات میں ہم کو ترکی جدید کی ذہنیت اور اس کے رجحانات اور انقلاب کے تاریخی اسباب کا ایک صاف اور صحیح بیان مل جاتا ہے، اور وہی ہم کو مطلوب ہے۔ ترکی قوم اسلام میں اس وقت داخل ہوئی جب مسلمانوں کے ذہنی انحطاط کا آغاز ہو چکا تھا۔ روح جہاد اگرچہ زندہ تھی، مگر روح اجتہاد مردہ ہو چکی تھی۔ اسلام میں بصیرت رکھنے والے مفکرین اور تفقہ سے بہراور افراد رکھنے والے فقہاء ناپید تھے، اور تفقہ سے بہرا وافر رکھنے والے فقہاء ناپید تھے۔ تہذیب اسلامی نیم جان اور فکر اسلامی قریب بے جان ہو چکی تھی۔ شریعت میں تقلید جامد کا غلبہ تھا، تمدن میں عجمیت اور رومیت کے عناصر پیوست ہو چکے تھے، تصوف پر اشراقیت کا اور تفکر پر تفلس کا اثر غالب تھا۔ قرآن و سنت سے براہ راست اکتساب علم کی صلاحیت رکھنے والے مفقود تھے۔ علماء زیادہ تر الفاظ کے گورکھ دھندوں میں پھنسنے والے، کلام کی پیچیدگیوں میں الجھنے والے اور متقدمین کے روندے ہوئے رستوں پر چرا و ایذا کے چھکڑے چلانے والے تھے۔ عمرہ اکثر و بیشتر قیصر و کسریٰ کے ڈھنگ پر چلنے والے تھے۔ متصوفین اور روحانی پیشوا اسلام کے دور اول کی حقیقی صوفیت سے بیگانہ اور راہبوں اور جوگیوں کی پیروی کرنے والے تھے۔ علوم و فنون میں مسلمانوں کی ترقی رک گئی تھی۔ تحقیق و اکتشاف کی راہ میں ان کے تقدمات قریب ختم ہو گئے تھے۔ یہاں ترکی قوم سے مراد عثمانی ترک ہیں، اور عروج کے بعد زوال کے آثار تمام ممالک اسلامیہ میں پیدا ہو چکے تھے۔ اس طرح اسلامی تاریخ میں ترکوں کی ابتدائی ایک بنیادی کمزوری کے ساتھ ہوئی۔ دولت عثمانیہ کا قیام تقریباً اسی زمانے میں ہوا جب یورپ میں ذہنی ارتقاء اور علمی نہضت کا آغاز ہو رہا تھا۔ اگرچہ عثمانیوں نے ابتدائی دور 2.5 صدیوں میں یورپ کو پہم شکستیں دے کر اسلام کی دھاک بٹھا دی تھی، لیکن اس زمانے میں عام مسلمان قوموں کے ساتھ ساتھ ترک بھی رفتہ رفتہ تنزل کی طرف جا رہے تھے، اور ان کا مقابلہ جن مغربی قوموں سے تھا وہ تیز رفتاری کے ساتھ مادی اور ذہنی ترقی کی راہ پر گامزن تھی۔ 17ویں صدی عیسوی میں حالات نے پلٹا کھایا۔ فرنگیوں کی عسکری تنظیم اور مادی و معنوی قوت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے سینٹ گوتھرڈ کے مارکے میں پہلی مرتبہ تنزل پذیر ترکوں کو نمایاں شکست دی، مگر ترکوں کی آنکھیں نہ کھلیں۔ وہ برابر پستی میں گرتے رہے اور فرنگی برابر ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ 18ویں صدی میں ترکوں کی اخلاقی، مذہبی، سیاسی، علمی اور تمدنی حالت انتہائی تنزل کو پہنچ گئی اور فرنگیوں کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں سلطان سلیم نے اس کمزوری کو محسوس کر لیا اور انتظام سلطنت کی اصلاح، علوم جدیدہ کی اشاعت، طرز جدید پر عسکری تنظیم اور جدید مغربی آلات حرب کی ترویج شروع کی، لیکن جاہل صوفیوں اور تنگ نظر علماء نے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قطعاً بے بہرا تھے، مذہب کے نام پر اصلاحات کی مخالفت کی، یورپین طرز پر فوج کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا، جدید فوجی وردیوں کو تشبہ بن نصارہ قرار دیا، سنگین تک کے استعمال کی اس لیے مخالفت کی گئی کہ کافروں کے اسلحہ استعمال کرنا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ سلیم کے خلاف یہ کہہ کر نفرت پھیلائی گئی کہ وہ کفار کے طریقہ راج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام عطا اللہ افندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ آخرکار 1807 عیسوی میں سلیم کو معزول کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مذہبی پیشواؤں نے اپنی جہالت اور تاریخ خیالی سے اسلام کے مانع ترقی ہونے کا غلط تخیل پیدا کیا۔ زمانے کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کی بنسبت ترکوں پر ان تغیرات کا زیادہ اثر پڑ رہا تھا۔
وہ یورپ کے مقابلے میں بالکل سینہ بسینہ کھڑے تھے اور برسر پیکار تھے۔ مغربی قوموں کے ساتھ ان کے سیاسی، تمدنی اور تجارتی تعلقات نہایت گہرے تھے، اور خود ان کے ماتحت یورپین اور عیسائی قومیں سرعت کے ساتھ مغرب کے اثرات قبول کر رہی تھیں، مگر ترکوں کے مذہبی پیشواؤں نے جو تفقہ اور اتحاد سے بالکل عاری اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے قطعاً ناواقف تھے، ان تغیرات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور ترکی قوم کو مجبور کیا کہ 700 برس قبل کی فضا سے ایک قدم آگے نہ بڑھیں۔ سلیم کے بعد محمود نے اصلاح کی کوششیں کیں اور علماء و مشائخ نے پھر مخالفت کی۔ بڑی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بعد 1826 عیسوی میں محمود اس قابل ہو سکا کہ جدید عسکری تنظیم کو رائج کر سکے، مگر علماء اور درویش برابر یہی تبلیغ کرتے رہے کہ یہ اصلاحات بدعت ہیں، ان سے اسلام کو خراب کیا جا رہا ہے، سلطان بے دین ہو گیا ہے، اور طرز جدید کی فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے خرابی ایمان کا موجب ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترکوں کے اہل دماغ لوگوں میں اپنی قومی پستی کا عام احساس پیدا ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مغربی قوموں کی ترقی کے اسباب پر غور کیا، ان کے علوم و آداب کا مطالعہ کیا، ان کی تنظیمات پر گہری نگاہ ڈالی اور اپنی سلطنت کے قوانین، انتظامی امور، تعلیمی ادارات اور حربی نظام میں ایسی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی جن سے وہ مغربی قوموں کے دوش بدوش ترقی کر سکیں۔ خالدہ غانم کے بقول یہ وہ لوگ تھے جن کی رگ و پے میں اسلامیت بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دل اور دماغ دونوں مسلمان تھے، ان میں اپنی کمزوری کا احساس ضرور تھا، مگر مغرب کے مقابلے میں کمتری کا احساس ہرگز نہیں تھا۔ وہ مغرب سے محروم نہ تھے، بلا امتیاز اس کی ہر چیز کو قبول کرنے والے نہ تھے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مغرب کی مفید چیزوں کو لے کر اپنی سلطنت اور اپنی قوم کی کمزوریوں کو دور کر دیں اور زندگی کے میدان میں یورپ کے ساتھ برابر کی مسابقت کریں۔ انہوں نے سلطان عبد المجید خان کے زمانے میں نظام سلطنت کی اصلاح اور فوج کی تنظیم کی، اپنی قوم کے ادبیات میں زندگی کی روح پھونکی، نئے مدارس اور کالج قائم کیے، اور چند سال کے اندر ایک ایسی نسل تیار کر دی جس میں اسلامی تہذیب کے تمام جوہروں کے ساتھ تفکر و تدبر کی اعلیٰ صلاحیتیں بھی موجود تھیں۔ سلطان عبدالعزیز کے عزل 1876 عیسوی تک اس گروہ نے بے شمار خارجی و داخلی مشکلات کے باوجود تعمیر قومی کا بہترین کام انجام دیا، اور اس کے ثمرات عمر پاشا جیسے جنرل، مدحت پاشا جیسے مدبر، اور نامق کمال اور عبدالحق حمید جیسے سچے مسلمان اہل فکر و ادب کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے آ کر دفعتاً حرکت کا رخ بدل دیا۔ 1876 عیسوی سے لے کر 1909 عیسوی تک 33 سال کا زمانہ، جس میں ایک دوسری مشرقی قوم جاپان ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اس خود غرض سلطان نے محض اپنی شخصی اقتدار کی خاطر ترکی قوم کی علمی، ذہنی، تمدنی اور سیاسی اور تنظیمی ترقی کو روکنے اور اس کی روح کو مردہ کرنے میں صرف کر دیا۔ یہاں موقع نہیں کہ اس شخص کے اعمال پر کوئی تفصیلی تبصرہ کیا جائے، مختصر یہ ہے کہ اس نے تعمیر کے بہترین زمانے کو، جس کی ایک ایک ساتھ بیش قیمت تھی، تخریب میں کھو دیا۔ اس نے ترکی قوم کے بہترین دماغوں کو برباد کیا۔ جمال الدین افغانی جیسا بے نظیر آدمی اسے ملا اور اس کو بھی اس شخص نے ضائع کر دیا، مگر سب سے بڑا نقصان جو اس کی بدولت نہ صرف ترکی قوم کو بلکہ دنیائے اسلام کو پہنچا وہ یہ ہے کہ اس نے خلافت کے مذہبی اقتدار اور رجعت پسند علماء و مشائخ کے اثرات کو عہد تنظیمات کے ترکی مصلحین کی اٹھائی ہوئی بنیادیں اکھیڑنے اور ترکی قوم کے ادبی اور ذہنی ارتقاء کو روکنے اور سیاسی اور تنظیمی اصلاحات کا استحصال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کی اس خود غرضانہ و ناعاقبت اندیشانہ حرکتوں سے ترکی کی نئی نسل میں ایک انقلابی بحران پیدا ہو گیا۔ وہ مذہب کو مانع ترقی سمجھنے لگے، اسلامیت سے ان کے دماغ منحرف ہو گئے۔ تاریخ خیال علماء اور مشائخ سے بجا طور پر جو نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، انقلابیت کے جوش میں اس کا رخ مذہب کی طرف پھر گیا۔ پھر وہ سمجھے اور جاہل علماء و مشائخ نے ان کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام ایک جامد مذہب ہے، زمانے کے ساتھ حرکت کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں، اس کے قوانین تغیرات احوال کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور بجز چند عقائد کے اس میں کوئی دوسری چیز ایسی نہیں جو اپنے اندر کوئی پائیداری رکھتی ہو۔ اس 33 برس کے استبداد نے جو بدقسمتی سے مذہبی رنگ لیے ہوئے تھا، ترکوں کی نئی نسل میں مادہ پرستی، دہریت،
مغرب سے کامل مرعوبیت، مغربی تخیلات کی اندھی تقلید، اپنے ماضی سے نفرت، ہر قدیم چیز سے بیداری اور خلافت و وحدت اسلامی سے، جس کو سلطان عبد الحمید نے اپنی اغراض کا اعلی کار بنایا تھا، کراہت تام پیدا کر دی اور ان کے اندر یہ خیال راسخ کر دیا کہ دنیا میں سربلندی حاصل کرنے کے لیے تمام پچھلی بنیادوں کو ڈھا کر بالکل مغربی طرز پر ترکیت کا قصر تعمیر کرنا ضروری ہے۔ 1908 کے انقلاب نے سلطان عبد الحمید خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور سلطنت کی عنان اقتدار منحرف ذہنیت رکھنے والے جوشیلے اور مشتمل نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ خالدہ ادیب خانم کے بقول یہ لوگ عہد تنظیمات کے اصلاح پسندوں سے بالکل مختلف تھے۔ ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو علمی قابلیت، تدبر و فکر اور عالی دماغی میں دور تنظیمات کے مدبرین کی ٹکر کا ہو۔ نہ ان کے پیش نظر و بلند نصب العین تھا، نہ ان کی سیرتوں میں مضبوطی تھی، نہ شائستگی اور تربیت کے لحاظ سے ان سے کوئی مقابلہ تھا، نہ قومی فخر و ناز کا وہ جذبہ ان میں موجود تھا، نہ تنقید کی وہ صلاحیت تھی کہ قدیم اور جدید کے صحیح فرق کو سمجھ سکیں۔ یہ چند ایسے نوجوانوں کا مجمع تھا جو اسلامی علوم میں کورے تھے، اسلامی تربیت میں ناقص تھے، مغربی علوم میں بھی گہری نظر نہ رکھتے تھے، اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنے علوم و آداب اور اپنی قدیم اجتماعی تنظیمات کے خلاف ان کے دل و دماغ میں تعصب کا گہرا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ مغرب کے تقدمات سے مرعوبیت ان کے اندر بدرجہ اتم پیدا ہو گئی تھی اور یہ اپنی ہر چیز کو بدل دینے کے لیے بے چین تھے۔ جب سلطنت ان کے ہاتھوں میں آئی تو یہ بند پانی، جس کو 33 برس کی طویل بندش نے بہت کچھ فاسد کر دیا تھا، طوفان کی شکل میں پھوٹ نکلا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں ترکوں پر نیشنلزم اور تورانی عصبیت کا جن سوار ہوا، وحدت اسلامی کی طرف سے سرد مہری ظاہر ہونی شروع ہوئی، مذہب پر نکتہ چینی کا آغاز ہوا، قدیم تہذیب کو بالکل اختیار کر لینے پر زور دیا جانے لگا، ماضی سے تعلق منقطع کرنے اور مغرب سے قریب تر ہونے کے لیے لاطینی رسم الخط اختیار کرنے کی تجویز پیش ہوئی۔ جدید نظریات کے مطابق اسلام کو ڈھالنے کے لیے سرکاری علماء کا ایک گروہ اٹھا جس کا سرغنہ ضیاء کوک الف جیسا شخص تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اتحاد اسلامی کے مقابلے میں اتحاد تورانی کی زبردست تبلیغ کی، ترکوں کو عہد اسلامی کی تاریخ اور اس کے نامور بہادروں سے نفرت دلا کر قدیم وحشی تاتاریوں پر فخر کرنا سکھایا، جن میں چنگیز اور ہلاکو کی شخصیتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ترکی زبان کو اسلامی ادب کی خصوصیات سے پاک کرنے کی کوشش کی اور تمدن، معاشرت، تہذیب و اطوار اور عملی زندگی کے تمام طریقوں میں مغرب کی پوری تقلید کرنے پر زور دیا۔ اس قسم کے خیالات رکھنے والا شخص جدید انقلابی جماعت کا امام مجتہد بن کر اٹھا اور اس نے کوشش شروع کی کہ اپنے متبعین کے ساتھ مل کر اسلامی تعلیمات کی ایسی تعبیر کرے جس سے چند گنے چنے عقائد اور اخلاقی اصولوں کے سوا اسلام کی ہر چیز کو قابل تغیر ثابت کر کے مغربی سانچے میں ڈھال دیا جا سکے۔ ایک طرف ترکی قوم میں اتنے بڑے انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی، دوسری طرف ترکوں کے علماء اور مشائخ تھے جو اب بھی 7ویں صدی کی فضا سے نکلنے پر آمادہ نہ تھے۔ ان کے جمود، ان کی تاریخ خیالی، ان کی رجعت پسندی اور زمانے کے ساتھ حرکت کرنے سے ان کے قطعی انکار کا اب بھی وہی حال تھا جو سلطان سلیم کے زمانے میں تھا۔ وہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ 4 صدی کے بعد اتحاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے الحاد کا دروازہ کھل رہا تھا۔ وہ ابھی تک فلسفہ و کلام کی وہی کتابیں پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے جن کو پھینک کر زمانہ 500 برس آگے نکل چکا تھا۔ وہ اب بھی اپنے وعظوں میں قرآن کی وہی تفسیریں اور وہی ضعیف حدیثیں سنا رہے تھے جن کو سن کر 100 برس پہلے تک کے لوگ تو سر دھنتے تھے، مگر آج کل کے دماغ ان کو سن کر صرف ان مفسرین و محدثین سے نہیں بلکہ خود قرآن و حدیث سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں۔ وہ ابھی تک اصرار کر رہے تھے کہ ترکی قوم میں وہی فقہی قوانین نافذ کیے جائیں گے جو شامی اور کنز الدقائق میں لکھے ہوتے ہیں، خواہ اس اصرار کا نتیجہ یہی کیوں نہ ہو کہ ترک ان قوانین کے اتباع سے بھی آزاد ہو جائیں جو قرآن اور سنت رسول میں مقرر کیے گئے ہیں۔ غرض ایک طرف علماء اور مشائخ اپنی اس روش پر قائم رہے جو ترکی قوم کو 100 برس کے اندر تنظیمات کے مقام سے ہٹا کر انقلابیت کے اس مقام تک کھینچ کر لائی تھی، اور دوسری طرف ترکی قوم کے انقلابی لیڈر دل سے مسلمان ہونے کے باوجود دماغ اور فکر و عمل کی واقعی دنیا میں اسلام سے دور اور دور تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔
اسی زمانے میں جنگ عظیم پیش آئی جس میں عرب اور ہندوستان کے بدقسمت مسلمانوں نے اعدائے اسلام کے ساتھ مل کر ترکوں کے گلے کاٹے۔ پھر جنگ عظیم کے بعد جب ترکوں نے اپنی حیات قومی کو کامل تباہی سے بچانے کے لیے جد و جہد شروع کی تو اس میں سب سے زیادہ ان کی مخالفت جنہوں نے کی وہ خلیفہ وقت اور شیخ الاسلام تھے۔ یہ آخری ضربات انقلابی ترک کی نیم جان اسلامیت کے لیے فیصلہ کن تھی۔ انہی کا نتیجہ ہے جو آج ہم کو ترکی جدید کی غیر معتدل تجدد پسندی کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ 1908 عیسوی میں جو انقلابی خیالات ابھی خام تھے اور جن کو جنگ طرابلس، جنگ بلقان، جنگ عظیم اور حملہ یونان کی مشغولیتوں نے پختہ ہونے سے روک رکھا تھا، وہ لوزان کانفرنس کے بعد پختگی کو پہنچ گئے اور عملی شکل اختیار کرنے لگے۔ تمدن و معاشرت میں کامل مغربیت، زبان اور ادب اور سیاست میں انتہا درجے کی نسلی عصبیت، الغائے خلافت کے بعد مذہب و سلطنت کی تفریق، اور پھر خالدہ خانم کے بقول سلطنت کو مذہب سے آزاد کر کے مذہب کو سلطنت کا پابند بنا دیا۔ اسلامی قانون کے بجائے سوئٹزرلینڈ کا قانون اختیار کرنا، وراثت اور نکاح و طلاق وغیرہ مسائل میں قرآن کے صریح احکام تک کو بدل ڈالنا، عورتوں کو اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف اس آزادی کی روش پر ڈال دینا جس پر جنگ عظیم کے بعد یورپ کی عورتیں چل رہی ہیں، یہ سب قدرتی نتائج ہیں جاہل علماء کی جمود اور ہوا پرست صوفیہ کی گمراہی اور خلافت کے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے سلاطین کی خود غرضی اور انقلابی لیڈروں کی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کلی جہالت کے۔ افسوس کہ صدی میں ترکی قوم نے بھی ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں کیا جو قرآن میں بصیرت رکھنے والا اور اسلامی تعلیم کی حقیقی روح کو سمجھنے والا ہوتا اور زمانے کے متغیر حالات پر گہری نگاہ ڈال کر صحیح اتحادی قوت سے کام لیتا اور اصول اسلام کو ان حالات پر منطبق کر کے ایک ایسا سمویا ہوا نظام مرتب کر دیتا جس کی اساس کتاب و سنت پر ہوتی اور جس میں رفتار زمانہ کے ساتھ حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی۔ ترکی تاریخ کے ان تحولات سے جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ عجیب غلطیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پرانے مذہبی خیال کے لوگ نوجوان ترکوں پر کفر اور فسق کے فتوے لگا رہے ہیں، مگر ان کو خبر نہیں کہ نوجوان ترکوں سے زیادہ گناہ گار تو ٹرکی کے علماء و مشائخ ہیں۔ انہی کے جمود نے ایک مجاہد قوم کو جو 500 برس سے اسلام کے لیے تنہا سینہ سفر تھی، اسلامیت سے فرنگیت کی طرف دھکیلا ہے، اور اندیشہ ہے کہ ایسے ہی جامدین دوسری مسلمان قوموں کو بھی ایک روز اسی جانب دھکیل کر رہیں گے۔ دوسری طرف جدت پسند حضرات ہر اس وحی کو جو انقرہ سے نازل ہوتی ہے مسلمانوں کے سامنے اس طرح پیش کر رہے ہیں گویا قرآن منسوخ ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم ہو گئی ہے، اب ہدایت ہے تو اتا ترک کے اسوے میں، اور نور علم ہے تو آسمان انقرہ سے اتری ہوئی وحی میں۔ حالانکہ بیچارے اتا ترک اور اس کے متبعین کا حال یہ ہے کہ وما لہم بذالک من علم وانہم الا یخرصون۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 20 میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ یہ مضمون مولانا ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور ترجمان القرآن ذی القعدہ سن 1354 ہجری میں فروری 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں تاریخ کی حقیقت کو صحیح طرح پر سمجھنے اور نشاط ثانیہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔